کوئی تکلیف میں آدمی آتا ہے تو وہاں اس طرح کے کلمات ہیں. آدمی تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت اس طرح کے کلمات پڑھتا ہے کہ اس سے پناہ مانگی جاتی ہے. بیماری سے، تنگی سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ اس سے حفاظت فرما. بیماری سے عافیت مانگی گئی بدن کے حصوں کے لیے. عافنی فی بصری، عافنی فی سمعی، عافنی فی بدنی. یا اللہ عافیت دے میرے کان کو بھی، میرے آنکھوں کو بھی، میرے جسم کو بھی. یہاں عافیت کا سوال کیا گیا. تو جو مسنون اذکار ہیں اس میں ہیں جہاں شکر کے کلمات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا. آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا کلمہ، آپ پر جو کلام اتارا اس کلام پر تو باقی کلاموں کو منسوخ کر دیا. تورات کو منسوخ کر دیا قرآن اتار کر، انجیل کو منسوخ کر دیا قرآن اتار کر. آپ کی زبان سے جو کلمات کہلوائے ہیں سب سے بہتر کلمات ہیں، سب سے بہتر کلمات ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے، جو مختلف اوقات میں پڑھے جائے اپنے لیے یا دوسروں کو دعا میں کہے جاتے ہیں، دعا دی جاتی ہے. جیسے سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے. تو موقع پر سلام جو کی جاتی ہے، چاہے گھر والوں کو آدمی سلام کرے، دوستوں کو کرے، ملتے ہوئے راستے چلتے آدمی کو کرے، تو اس سے بہتر تحیہ اور کوئی نہیں. سلام سے بہتر جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایسے مختلف اوقات میں جو اذکار اور دعائیں ہیں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، مسنون اذکار، مسنون دعائیں. تو اس میں جو نقل ہوئے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے اس موقع پر، تو اس سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا. وہ سب سے بہتر کلمہ جس موقع پر آپ نے جو کلمہ فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا، تو ان کلمات کو محفوظ کرنا چاہیے. ان کلمات کو محفوظ کہ کس وقت آپ نے کون سا کلمہ پڑھا، جس کو دعائیں کہتے ہیں. اذکار معمولات کے باب میں کہتے ہیں بھائی صبح شام 3 تسبیح پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور سنتوں کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کی پابندی کریں. وہ مسنون دعائیں ہیں کہ جس وقت کی جو دعا ہے تو وہ اللہ سے مانگنے کی وہ عرضی ہے. جیسے گورنمنٹ کے یہاں، گورنمنٹ میں مختلف شعبوں میں مختلف قسم کے فارم تیار ہوتے ہیں کہ یہ فارم بھر دو آپ. اگر آپ اس کے علاوہ کا فارم بھرو گے تو وہ ریجیکٹ ہوتا ہے. یہ فارم نہیں، وہ فارم لاؤ. تو ایک طرح سے یہ تیار فارم ہیں جو دعائیں ہیں کہ یہ کلمات کہہ دو. یہ اللہ کے وہاں سے بتائے ہوئے کلمات ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہ اللہ کا چاہا ہوا نکلا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جو کچھ بولے ہیں وہ وہی ہے جو آپ کی زبان سے نکلا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، اللہ کا پسندیدہ کلام ہے جو آپ کی زبان سے نکلا ہے. تو اس میں غور کریں گے تو اس میں صبر کے کلمات ہیں جس پر اللہ سے، اس حال پر اللہ سے راضی رہتے ہوئے ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اور یا شکر کے کلمات ہیں، اس سے خوش ہوتے ہوئے مزید کا مطالبہ کیا گیا اور اللہ سے مانگا گیا کہ یہ چیزیں ہم کو دے. تو اس میں صفتیں مانگی، سلامتی مانگی ہے، ایمان کا کمال مانگا، تلاوت کلام پاک کا ذوق مانگا گیا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. کہ اس کا ذوق مانگا گیا کہ میرے دل کی بہار بنا دے قرآن کو، کہ وہ ذوق پیدا ہو جائے کہ میں تیرے کلام کو پڑھتا رہوں جو بہترین کلام ہے. احسن الکلام کتاب اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے. آدمی چاہتا ہے کہ اچھا سے اچھا کلام بولے وہ تو قرآن پڑھے. اچھا سے اچھا کلام ہے اور اچھی سے اچھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اچھا سے اچھا طریقہ حضور کا طریقہ. اچھا سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. اچھی سے اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات.
اور اچھا سے اچھا طریقہ اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اس طریقے پر بولے تو اچھا سے اچھا کلام پڑھیں. پڑھنا ہے تو ذوق ہوتے ہیں، شوق ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اچھا سے اچھا کلام پڑھیں، اچھا سے اچھا کلام سنیں. تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے تعین کرتا ہے. کوئی گانے سنتا ہے، کوئی سنگیت سنتا ہے، کوئی کسی کا کلام سنتا ہے، کوئی کسی کا، کوئی مرد کی آواز میں، کوئی عورت کی آواز میں. پہلے تو دینداروں میں اچھی تمیز تھی اس کی، عورت کی آواز نہیں سنتے تھے دیندار لوگ، نیک لوگ ہوتے تھے. ابھی قوالی کے نام پر اور نعت کے نام پر عورتیں کو بھی آواز سنتا ہے اور بڑے مزے سے سنتا ہے اور کہتا ہے بڑی اچھی نعت ہے، بڑی اچھی نعت ہے. کہ وہ بڑی اچھی نعت سنا رہی ہیں اور سن رہے ہیں کہ تمیز ختم ہو گئی کہ کون سی آواز سننا جائز ہے، کون سی آواز ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے ماحول میں کیا چیزیں تھیں؟ ان کے ماحول میں کیونکہ وہاں تو کلام پاک کے پڑھنے کا، سننے کا رواج تھا. ابتدائی اسلام سے ہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باڑے میں ایک جگہ بنائی تھی. گھر کا باڑا ہوتا ہے گھر کے باہر، آج کل بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا کمپاؤنڈ ایسا ہوتا ہے. تو مکے میں اس طرح سے حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے باہر کا جو حصہ تھا صحن کا، اس میں ایک جگہ متعین کی تھی. روزانہ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. قرآن شریف اس لیے اتارا گیا ہے کہ پہلا موضوع اس کا کہ اس کو پڑھا جائے. مسلمانوں میں یہ رواج تھا کہ رات میں قرآن پڑھتے تھے، جس کو جو یاد ہوتا تھا. کسی کو ایک پارہ یاد ہے، کسی کو 2 پارے یاد ہے، کسی کو چند صورتیں یاد ہے، کسی کو متعدد اجزاء یاد ہوتے تھے. ابھی تو پورا مکمل اترا بھی نہیں تھا مکے میں، تو مدینہ جانے کے بعد تکمیل ہوئی سب سے اخیر میں. تو یہ عام ماحول تھا اس کا کہ لوگ قرآن شریف کو نماز میں پڑھتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت کم سوتے تھے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہے. یہ صفتیں ہیں صحابہ کی، یہ ان کی صفت بتائی. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ ہوٹلیں بنائی تھی انہوں نے بھی بیٹھنے کے لیے، بازار لگائے تھے کہ نہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ ہم چند نوجوان تھے مدینہ میں، کہ مدینہ میں ہم عشاء کی نماز کے بعد ابتدائی رات میں عبادت کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہم تھک جاتے تھے. جب تھک جاتے تھے پھر سو جاتے تھے. اور عام صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ابتدائی شب میں آرام فرماتے تھے اور آدھی رات سے کوئی 2 تہائی رات سو کر آخری 1 تہائی رات کھڑے ہو جاتے.